آپ فجر میں بڑی بڑی صورتیں سورہ یوسف اور کہف ختم کر کے چھوڑ دیتے، لیکن جب آپ کو محسوس ہوا کہ بیمار ہے کوئی یا سفر ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، آپ نے سفر کے اندر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی اور سلام پھیر کر عقبہ بن عامر سے کہا اس سے بہتر نماز کبھی دیکھی ہے؟ شاندار قرات، کیف وجدت، کیسی نماز ہے؟ حضرت بہت بہترین نماز، آسمان و زمین نے ایسی نماز نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حضرت رکے رہتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ظننا انہ نسیا، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ حضرت سجدہ بھول گئے، نسیا نسیان آپ پر طاری کر دی گئی۔ ثم سجدہ، اور یہاں ایک منٹ کے لیے ہم رک جاتے ہیں تو یہ گڑا گڑا سجدوں میں چلے جاتے، پھر وہیں پڑے رہتے، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ مردان میں نماز پڑھا رہا تھا بڑی مسجد میں، تو لوگ سب سجدے میں چلے گئے۔ خیر میں اپنے حساب سے پڑھاتا ہوں۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کوئی مسئلہ بیان کرو، میں نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ تو لوگ کہتے خیر ہے نا حضرت، ہمارا امام صاحب جو ہے نا وہ ہم سے پہلے تھا، اس میں بھی امام صاحب جو ہمارا ہے مقامی، وہ اس میں بھی ہم سے آگے نکل گیا، یعنی اڑمبے سے جت لمگے امام پر ہوتے ہیں۔ خیر ہے کہ میں نے غلطی کی، ان سے خبر ہے دور لوی مجھ سوک گئی۔ امامان دا قوم مجھونا تباہ و برباد کر غر کے کڑوڑ تھا۔ اور حضرت جب سجدے سے اٹھ جاتے تھے جلسے میں بیٹھ جاتے تھے تو بخاری شریف میں ہم پھر سمجھتے تھے کہ دوسرا سجدہ آپ بھول گئے، اور پھر کافی دیر بعد آپ سجدہ کرتے تھے۔ قومے میں پڑھنا اور جلسے میں پڑھنا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اور توقف کرنا، جتنی دیر رکوع میں لگی اتنی دیر تک کھڑا رہنا، اور جتنی دیر سجدے میں لگی اتنی دیر تک، یہ متفق مسئلہ ہے حنفیہ کا۔ مزمرات شرح قدوری، معارف السنن شرح ترمذی للبنوری۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے، وقت کی پابندی کرتے۔ کسی بھی نمازی کو حکم یہ ہے کہ آس پاس کی جماعت کی پابندی کرے، جماعت نکل گئی تو اپنی پڑھ لے، لیکن خواتین کو حکم یہ ہے کہ جماعت سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ان کے لیے شرکت نہیں، خاص کر وقت فجر میں۔ احناف کے رجال کے لیے اسفار ہے اور خواتین کے لیے غسل مستحب ہے، تغلیظ۔ غلس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور خاتون کی نماز جس قدر ڈکی چھپی ہو وہی افضل و بہتر ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد اہم ترین فریضہ نماز ہے۔ ظاہر ہے جب نماز پابندی سے پڑھے گا اور صحیح پڑھے گا تو طہارت صحیح ہوگی، کپڑے پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا، جس جگہ پاک ہوگی، تب جا کے کہا جائے گا کہ اقام الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا دیا ہوا خرچ کرنا، اس میں زبردست حکمت بیان ہوئی کہ بھئی خرچ تم کر رہے ہو، ہے میرا، رزقنا، میں نے دیا ہے۔ جس طرح آپ کو کسی نے 100 روپے دیے اور آپ کو کہا کہ بھئی 10 اس کو دے دو، آپ کہے کہ نہیں میں 1 دیتا ہوں، یہ کوئی طریقہ؟ بھئی اس کا دیا ہوا ہے جس کا حکم ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کی مناسبت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، نماز فرض ہے نا، تو رزقناہم ينفقون کے اندر بھی زکوٰۃ مفروضہ ہونا چاہیے۔ لیکن اجلۂ مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، نماز کے اندر بھی نماز فرض مراد نہیں ہے، مطلق صلاۃ مراد ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی ہیئت یکساں ہے۔ نفل نماز کے اندر بھی سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، قرات فرض ہے، بلکہ فرضوں میں تو اخرین میں اختیار ہے، اور نفلوں کی ہر رکعت میں ضم صورت فرض ہے۔ بے شک جب نماز کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو
تو ذہن اول فرائض کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ مقصود ہے، لیکن اطلاقاً صلاۃ عام ہے، اسی طرح انفاق عام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خاص عام کا ایک فرض ہوتا ہے، تو جب عام ہوا تو فرض مراد ہے، اور جب انفاق فی سبیل اللہ عام ہوا تو زکوٰۃ، فطرہ، نذور للہ واجبہ اور دیگر واجبات مالیہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ مبتدئین نے لکھا ہے، مولوی نعیم الدین نے اس جگہ خزائن العرفان میں، کہ تیجا، 10واں، 20واں، چیلم، 11ویں عرس اور برسیاں سب اس میں شامل ہیں، کہ وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ بہت جلدی تھی، فوراً ثابت کرنے لگے، ان کو فکر تھی کہ یہ چیزیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ سیر سپاٹا کرنا، فلم دیکھنا، ٹیلی ویژن خریدنا، VCR، یہ اس میں شامل ہے۔ جس طرح آپ اس کو فسق کے عالم سمجھ کر اس کا مصداق نہیں بناتے ہیں، جو لوگ شرائع کی تکریم و تعظیم جانتے ہیں وہ کبھی بھی محدثات کو تفسیر کا مصداق نہیں مانتے۔